خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج جمعہ کا دن ہے، تاریخ 31 جولائی 2026 ہے، اور اس وقت میں آپ سے صبح کے تقریباً 8:45 بجے جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہاں وقت ہے سرگودا میں۔ بارش اس وقت صبح سویرے ہو رہی ہے، بہت اچھا اور خوبصورت موسم ہے۔ خواتین و حضرات، آج بڑے عرصے کے بعد میرا سیاسی حوالے سے ایک موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کو دل کر رہا ہے، گو کہ آج کل کے ماحول میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر جینون تجزیہ کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، اپنی جان کو بلا وجہ جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر اگر آواز نہ اٹھائی جائے یا اس کے اوپر اپنا انالیسز نہ دیا جائے تو عین ممکن ہے کہ بہت ساری جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ کسی غلط قسم کے آئیڈیا کے اوپر یا کسی ایک غلط قسم کی سوچ کے اوپر متحد ہو جائے اور اس کے لیے کام کرنا شروع کر دے یا اس کی فیور میں چلی جائے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سوسائٹی کے وہ لوگ ہیں کہ جو انالیسز کر سکتے ہیں یا مثبت تجزیہ کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو اساتذہ کا طبقہ ہے، ان لوگوں کو بولنا چاہیے اور بہت سارے معاملات کے اوپر اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر دینا چاہیے۔ اچھے لفظوں کا چناؤ کر لیں، لیکن بات کرنا بہت ضروری ہے۔ خاموش رہنا جو ہے وہ کبھی بھی مصلحت نہیں ہوتا۔ خاموشی بھی ایک حد کے بعد جا کر ظلم کے ساتھ، آپ سمجھ لیں کہ آپ بھی اتنا ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں جتنا کہ ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ، میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ابھی ریسنٹ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان میں، کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں، اور ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں موجودہ جناب سید محسن نقوی صاحب، پڑھے لکھے ہونے کی ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ناموں کے ساتھ صاحب جو ہے وہ لگانا پڑتا ہے۔ تو ان کی ایک سٹیٹمنٹ کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے جو کاکروچ ہیں، یہ میں کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان کی سٹیٹمنٹ کچھ ڈیفرنٹ ہو، جب وہ اکٹھے ہوں گے تو سسٹم الٹ دیں گے، اور انہوں نے بھی سسٹم کی کچھ خامیاں بیان کرنا شروع کی ہیں، جس کے اوپر ہمارا سوشل میڈیا جو ہے، خاص طور پر جو ہماری یوتھ ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ان کی بہت بڑی جیت ہو گئی ہے، اور وزیر داخلہ صاحب کا جو بیان ہے وہ ان کی فیور میں آ رہا ہے۔ تو پلیز اس غلط فہمی سے باہر نکلیں، یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ راتوں رات ان کو آپ لوگوں کا خیال آ گیا یا ان کو لگا کہ نہیں پاکستان کا سسٹم تو اچھا نہیں چل رہا اور اس کے اوپر اب بولنا چاہیے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو شاید علم میں ہے یا علم میں نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے، کچھ مہینے ہی گزرے ہیں، پاکستان کے پنجاب کے اندر دو بڑے ایجوکیشن کے گروپ ہیں، ایک پنجاب گروپ ہے اور ایک سپیریئر گروپ ہے۔ ان دونوں کے جو سربراہان ہیں انہوں نے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز کا دورہ کیا، اور وہاں پر انہوں نے پاکستان کے جو موجودہ صوبائی سیٹ اپ ہیں اس کے اندر کچھ تبدیلیاں جو ہیں وہ کرنے کے حوالے سے بڑی کھل کر اور اچھی اور سیر حاصل گفتگو کی۔ تو جب سے وہ لوگ یہ کام کر رہے تھے، میں اس وقت سے یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں اس موجودہ سینیریو میں سیاسی معاملات کے اوپر اور انتظامی معاملات کے اوپر تو سیاستدان کھل کر بات نہیں کر سکتے، وہ بندہ جو بچپن سے یہ کام کرتا آ رہا ہے وہ بندہ یہ بات نہیں کر سکتا، تو پھر یہ لوگ پاکستان کی یوتھ کے پاس جا کر، یونیورسٹیز میں جا کر، جہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ جاتی ہے اور ان کو آگے سے بہت ساری جگہوں پر منہ کی کھانی پڑتی ہے، یہ لوگ جا کر کھل کر انتظامی معاملات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ طے ہے کہ پاکستان میں سیاسی معاملات کے اوپر، خاص طور پر موجودہ حالات میں، آپ جب تک آپ کو، میں کھلے لفظوں میں بول دیتا ہوں، کوئی اس میں ڈھکی بات ضرورت ہے نہیں ڈھکی چھپی رکھنے کی، جب تک آپ کو آرمی چیف صاحب کی طرف سے یا فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے گو اہیڈ نہیں ہوگا، آشیرواد نہیں ہوگا، آپ کسی بھی سیاسی حوالے سے اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں کر سکتے۔ تو آبویسلی ان کو بھی سیاسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آشیرواد ملا، تب جا کر بہت ساری یونیورسٹیز میں انہوں نے پبلک سیکٹر کی بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بات کی۔
انتظامی معاملات کے اوپر کہ ہمارے صوبائی سیٹ اپ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بالکل بھی واضح بات ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو بدلنا چاہیے، اس نظام کو چینج ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے صوبے ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت اچھی گفتگو کی انہوں نے۔ سیم اسی پیٹرن کے اوپر وزیر داخلہ صاحب نے بھی کل کی بات کی کہ ہمارا جو موجودہ نظام ہے وہ سسٹم وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں آپ کو ڈیلیور کر پا رہا، یہ کڑیاں ادھر ہی جا رہی ہیں۔ اب یہ صوبائی سیٹ اپ توڑنے والا نظام تو بہت اچھا ہے، چھوٹے چھوٹے صوبے ہو جائیں، یہ بہت اچھی بات ہے، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن اس طرح کے حق میں نہیں ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایم کیو ایم کسی زمانے میں کہا کرتی تھی کہ کراچی کو چھوٹے چھوٹے صوبوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے یا سندھ کے مزید صوبے کر دیا جائے، میں بالکل اس کے حق میں ہوں، لیکن ایم کیو ایم اس وقت کی ایم کیو ایم کے کہنے پہ میں اس کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ وہ بظاہر نعرہ تو بہت اچھا تھا، پچھلی سوچ اچھی نہیں تھی۔ ابھی بھی یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، موجودہ سیٹ اپ سے مراد جو حکمران ہیں ابھی کے اور جو ان حکمرانوں کو لانے والے ہیں، اور اس میں اوبیسلی کوئی ایک بندہ نہیں ہے، اس میں پوری ٹیم ہے، اس لیے کسی ایک بندے کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لوگ انتظامی معاملات میں ڈویژن مزید بنانا چاہتے ہیں، صوبے زیادہ بنانا چاہتے ہیں، اس کا مقصد پاکستان کی بہتری ہو یا نہ ہو، یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کے اندر جو مجھے لگتا ہے، میری رائے میں سب سے پہلا کام جو یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ بنا لیں، تاکہ جتنے بھی آپ کے لیڈر اٹھیں، جتنے بھی سیاسی رہنما اٹھیں، وہ زیادہ سے زیادہ ایک تحصیل تک رہیں، ایک ضلع تک رہیں، یا بہت بڑھ جائیں تو ایک ڈویژن تک رہیں، کیونکہ ڈویژن کے باہر وہ سیاسی سیٹ اپ ہے ہی نہیں جو ابھی والی جو ہمارے نظام کو سنبھالنے والے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں۔ وہ ہر ڈویژن کو یوں سمجھ لیں کہ ایک صوبہ ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو جتنے بھی لیڈر اٹھیں وہ میکسیمم ایک ڈویژن تک رہیں، سرگودا ڈویژن کا لیڈر ہو جائے، گوجرانوالہ ڈویژن کا ہو جائے، لاہور ڈویژن کا ہو جائے، تو وہ ڈویژن سے باہر نہ جا سکے، وہ ان کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ جبکہ دوسری طرف جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہوگی، جو ہمارے آرمی چیف ہوں گے، اور موجودہ آرمی چیف تو وہ چونکہ ان کے پاس وہ ایئر فورس کی پاور بھی یوں سمجھ لیں انہی کے پاس ہے، نیوی کی پاور بھی ان کے پاس، یہ سیٹ اپ ایسا ہو جو پورے ملک کی کمانڈ کرے، یہ پورے ملک میں ایک ہی ہو، یہ سینٹرلائز ہو، لیکن جو سیاستدان ہیں وہ سارے کے سارے ڈی سینٹرلائز ہوں۔ یہ موجودہ جو سسٹم یہ چاہتے ہیں ڈویژن ہو، وہ یہ ہے۔ میری یہ ذاتی رائے ہے کہ یہ کوئی ایک ایسا لیڈر پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے اب، کیونکہ اب یہ اس کھیل سے خود بھی تنگ آ چکے ہیں۔ نواز شریف کو پیدا کریں، شہباز شریف کو بنائیں، زرداری صاحب کو کنٹرول کریں، عمران خان صاحب کو کنٹرول کریں، بلوچستان کے اندر کنٹرول کریں، آزاد کشمیر میں کنٹرول کریں، کے پی کے میں کنٹرول، مطلب بہت پرابلم ہو رہی ہے نا ہر جگہ پر۔ پھر اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب بات چھپتی نہیں ہے، اب پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں۔ انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی آپ اسے کہیں، یونیورسٹیز بنانے کا کانسیپٹ بھی پاکستان آرمی کا ہی تھا۔ آرمی سے مراد جنرل مشرف صاحب نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے یونیورسٹیز کی بھرمار کی پاکستان میں، اور قدرت کا نظام ہے، جب آپ نے یونیورسٹیز بنائیں، اور اوبویسلی اس وقت کا نظام یہ بہتری چاہتا تھا، پاکستان میں تعلیم کی بہتری ہو، یونیورسٹیز بنی، کالجز بنے، پرائیویٹ سیکٹر فلرش ہوا، لیکن اس کا نقصان بھی پھر ہوا نا۔ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جب انہوں نے پڑھا وہاں سے، جب وہاں پر ایک بچہ اس کو اجازت ملی کہ وہ اپنے استاد کے اوپر سوال کر سکتا ہے، اپنے ادارے سے سوال کر سکتا ہے کہ سر ہم فیس دے کے پڑھ رہے ہیں، ہمارا یہ رائٹ ہے، ہمیں یہ کیوں نہیں مل رہا، تو اس بچے کو جب وہ فارغ و تحصیل ہوا اس یونیورسٹی سے، اس کالج سے، اس کو لگا کہ مجھے تو پھر اس کا مطلب رائٹ ہے، میں ہر چیز پر سوال کر سکتا ہوں۔ تو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے آج اس 2002 کی تعلیمی پالیسی کا 2026 میں موجودہ لوگوں کو۔ بنائی انہوں نے تھی، اچھی سوچ تھی، لیکن اوبیسلی اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو پھر سائیڈ ایفیکٹس ان کے لیے، ادروائز تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، اگر آپ اس کو پازیٹیو لیں تو یہ پاکستان کی بہتری کے لیے۔ لیکن میں اپنے پوائنٹس پہ واپس آ رہا ہوں۔ تو یہ جو ڈویژن چاہتے ہیں، وہ ڈویژن پاکستان کی بہتری کے لیے تو بعد میں ہوگی، سب سے پہلے وہ ڈویژن اس لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ایک سنگل لیڈر نہ پیدا ہو جو بعد میں وبال جان بن جائے۔ چھوٹی چھوٹی لیڈریاں اٹھیں جن کو یہ آرام سے، کوئی بھی ایک بندہ بیٹھا ہو اسٹیبلشمنٹ کا، وہ بیٹھے اور وہ ان کو کنٹرول کر لے، ہو سکتا ہے وہ کمشنر ہی کنٹرول کر لے ان کو۔ لہٰذا یہ جو ان کے بیانات ہیں ان لوگوں کے، اس کے اوپر اگر کسی کو، میرے پاکستانیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ کو لگے کہ یہ کو پاکستان کی بہتری کے لیے بیان بازی کر رہے ہیں، یا ان کو بھی لگتا ہے کہ سسٹم اچھا نہیں چل رہا،
تو یہ آپ کی سوچ ہے، ان کی اس سوچ کے اوپر آپ نے عمل نہیں کرنا۔ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میں غلط اس صورت میں ہوں گا کہ جب آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ میری بات کے خلاف ہے جو میں کر رہا ہوں، تو پھر تو میں غلط ہوں۔ لیکن اگر آنے والا وقت آپ کو یہی بتائے کہ یہ پاکستان کو ڈی سینٹرلائز اس لیے کر رہے ہیں تاکہ سیاستدان کمزور ہو جائیں، یہ ادارہ مزید یا کوئی ایک دو چار ادارے مزید مستحکم ہو جائیں، تو پھر آپ کو یہ بات سمجھنے میں کوئی گنجائش یا کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ آج کی باتیں تھوڑی سی زیادہ سخت ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، یہ سخت باتیں بھی کبھی نہ کبھی تو کرنی پڑتی ہیں نا۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور ان کے اچھے نعروں پر یقین نہیں کرنا، ان کی پوری ترتیب دیکھنی ہے جس سے یہ کام کرتے ہوئے ہیں۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے بہت ساری باتیں کھلے الفاظ میں کی ہیں، کچھ باتوں پہ میں نے لحاظ کر لیا ابھی، اور انشاءاللہ اب میں کوشش کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر کسی ایک اہم موضوع کے اوپر آپ کے ساتھ ضرور گفتگو کروں، اور آج کا موضوع صرف یہی تھا۔ اور موسم بھی بہت اچھا ہے، اس وقت بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے سرگودا میں، صبح کا 9 بجے کا ٹائم ہے، ابھی میں نے بھی سفر پہ نکلنا ہے۔ اور اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، امان میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا، ہمارے ملک کا، اس ملک میں رہنے والی عوام کا، ہمارے اداروں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔